السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اگر کسی کے فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا ان کو جماعت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے ہی کیا مکروہ وقت گزرنے کے بعد ان چھوٹی ہوئی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں؟ عام طور سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو مختصر فتوے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے، اور دوسرا فتویٰ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چنانچہ کسی سائل نے جامعہ سے سوال کیا جس کا عنوان ہے، کیا فجر کی فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال: اگر فجر کی نماز کے دو فرض جماعت سے ادا کرنے کے بعد بھی مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ وقت باقی ہے تو کیا اس وقت میں فجر کی چھٹی ہوئی دو سنت ادا کر سکتے ہیں؟ جس کا جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، واضح رہے احادیث میں فجر کی سنتوں کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فجر کی سنت دوگانہ کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ارشاد گرامی منقول ہے، فجر کی 2 رکعات دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عمل دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ سنت رسول کی خلاف ورزی کرے۔ اسی پس منظر میں علماء احناف رحمہم اللہ نے فرمایا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ فجر کی 2 سنتیں ادا کی جائے گی۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے اور جماعت شروع ہو چکی ہو تو اگر اسے امید ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ قید اخیرہ تک بھی شامل ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا برآمدے میں یا صحن میں یا جماعت کی صفوں سے ہٹ کر فجر کی سنت ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر سنتیں پڑھنے کی صورت میں نماز مکمل طور پر نکلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں سنتیں چھوڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے، اور جو سنت رہ گئی ہیں انہیں فرض نماز کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کی جا سکتی ہے، اور یہ حکم اسی دن کے زوال تک کے لیے ہے۔ زوال کے بعد اسی دن کے یا کسی دوسرے دن کی فجر کی سنتوں کی قضا درست نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا جس کا عنوان ہے کہ فجر میں اگر وقت تنگ ہو تو کیا سنت چھوڑی جا سکتی ہے؟ سوال ہے، آج صبح جب میں نماز فجر کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچا تو اس وقت 7:09 ہو چکے تھے، جبکہ حنفی کیلنڈر کے مطابق آج طلوع آفتاب کا وقت 7:13 پر ہے۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً صرف 2 فرض ادا کر لیے اور سورج طلوع ہونے کے بعد سنتیں ادا کر لی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے یا مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ عمل کے لیے آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ جزاکم اللہ تبارک و تعالی۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا، جب وقت اس قدر تنگ ہو گیا تھا کہ فرض سے پہلے سنت میں مشغول ہونے کی صورت میں فرض نماز وقت کے اندر ادا نہ ہو پاتی تو آپ نے فرض کے لیے جو صورت اختیار کی وہ درست ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لہذا سورج نکلنے کے بعد سنت کو قضا کے طور پر نہیں البتہ نفل کے طور پر پڑھنا جائز ہے، بلکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سنت فجر کی قضا طلوع آفتاب کے بعد ہو سکتی ہے۔ اس لیے سنت کے سلسلے میں آپ نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی گنجائش ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ دونوں فتووں کو سننے کے بعد آپ مسئلہ اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔